جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि हमने कल के लेक्चर में आपको बेटे सबक मुकम्मल करवाया और उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज करवाई थी, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स वो हमने मुकम्मल किए। अब आज के लेक्चर में मैं बड़ा एक अहम सवाल आपको करवाने लगा हूँ और वो बेटा इसी सबक से मुताल्लिक़ है। अभी हमारा ये सबक मुकम्मल नहीं हुआ, ये इसका आखिरी आज का लेक्चर होगा। बेटे आपको ना इधर देखें, मेरी तरफ देखें, मैं आपको बात समझाता हूँ। ये बेटा आपको ना बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जिसमें 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे। 2 इक्तिबास, पैराग्राफ को उर्दू में इक्तिबास कहते हैं। 2 पैराग्राफ, 2 इक्तिबास दिए जाएंगे 2 मुख्तलिफ़ सबकों में से, और आपको कहा जाएगा कि आप इसकी तशरीह करें। ये आपका एक सवाल है जो बोर्ड में आपको आना है, आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इस सबक में से कोई पैराग्राफ आ जाता है, इस सबक में अखलाक हसना में से अगर आपको कोई इक्तिबास आ जाता है तो आप उसकी तशरीह कैसे करेंगे। तो मैं आपके सामने उसका तरीक़ाकार भी लिख रहा हूँ और फिर आपको ये भी बताऊँगा कि तशरीह करते कैसे हैं और उसमें क्या चीज़ें हमने शामिल करनी होती हैं। बेटे अब आप लोग 7, 8 में 6 में नहीं हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। अपने आप के अंदर का जो बड़ा आदमी है उसको थोड़ा जगाएं, ठीक है, और थोड़ा अपने आप को बड़ा करें। जो काम मैं जिस लेवल पर, जिस अंदाज़ में आपको करवा रहा हूँ, इसको ऑन करें। ये लेक्चर्स बेटे, ये यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि इस सतह पर, इस अंदाज़ में आपको एक एक चीज़ गाइड करके आपके सामने रखी जा रही है। अगर बेटे आप इसको ज़ाया कर देंगे तो ये सारा नुकसान आपका अपना हो रहा है। इसलिए मैं जो काम करवाऊँ, जिस अंदाज़ में कराऊँ, इसको ऑन करें और समझें कि अब हम छोटे नहीं रहे, अब हमने बोर्ड में जाना है और जाकर ये चीज़ें हमने सॉल्व करनी है। अब बेटे देखो, ये आपको आ जाएगा। आपने सबसे पहले तो बेटे ये हेडिंग दे दी इक्तिबास की तशरीह, वो इजाफी ऊपर मैंने दी है वो अलग। सबसे पहले आपने बेटे हेडिंग देनी है हवाला-ए मतन। हवाला-ए मतन ये यानी जब भी आपको किसी भी सबक में से कोई भी इक्तिबास की तशरीह आ जाए तो पहली हेडिंग आपने क्या देनी है, हवाला मतन। उसमें आपने 2 चीज़ें लिखनी हैं। पहले आपने लिखना है सबक का उन्वान। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसी सबक में से अगर इक्तिबास आ जाता है तो इस सबक का उन्वान क्या है? शाबाश, बोलो क्या नाम है इसका? अखलाके हसना। आपने सबक का नाम नहीं लिखना, सबक का उन्वान अखलाक हसना, या और जो भी पैराग्राफ होगा जिस भी सबक में से आएगा आपने उसका नाम लिखना है। अब अभी हम इस सबक की बात कर रहे हैं। फिर आपने बेटे लिखना है मुसन्निफ का नाम। अब इस सबक के मुसन्निफ कौन थे? शाबाश, सैयद सुलेमान नदवी। तो आपने मुसन्निफ का नाम लिखना है। जिस भी सबक में से आएगा उस सबक का मुसन्निफ का नाम लिखना है। यानी ये आपको, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे असबाक के नाम भी आने चाहिए, उनके मुसन्निफीन के नाम भी आने चाहिए। ये आपने, अब इस सबक का मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी था। उसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। अब होगा क्या, आपको जो भी पैराग्राफ आएगा बेटे लिखो, नोट करो इसको, अब साथ साथ समझो भी। जो भी पैराग्राफ आपको आएगा बेटे उसमें 4 अल्फाज ऐसे होंगे। बोलो कितने अल्फाज? 4 अल्फाज ऐसे होंगे जो अंडरलाइन हुए होंगे। कहा जाएगा इनके मानी भी लिखो। अब आपको समझ आई कि मैं रीडिंग करते हुए मानी क्यों लिखवाता हूँ किताब पर। ये मानी आपने लिखने, वो अंडरलाइन करेगा कि इनके मानी लिखो। और आएंगे कितने? 2 पैराग्राफ, तो कितने मानी लिखने होंगे आपको? यानी एक पैराग्राफ में 4 मानी, तो 2 पैराग्राफ हो गए तो कितने मानी लिखने होंगे? 8। 4 एक पैराग्राफ के, 4 एक पैराग्राफ के। तो यहाँ पर आपने फिर ऐसे बेटे बनाना है, बना के इधर अल्फाज, इधर मानी, या माना भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप मानी ही लिखें। अल्फाज और मानी आ गए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने फिर अगली हेडिंग देनी है तशरीह। अब आपने बेटे वो जो पैराग्राफ आया हुआ है उसकी तशरीह करनी है। अब तशरीह में क्या करेंगे?
میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں بیٹے. جب آپ تشریح شروع کریں گے نا تو آپ لکھیں گے یہ اقتباس فلاں سبق سے لیا گیا ہے جس کے مصنف یہ ہیں. اچھا آپ نے وہ لائنز جو میں نے آپ کو انڈر لائن کروائی ہیں مصنف کے تعارف میں، سید سلیمان ندوی ذرا دیکھیں اپنی کتاب پر انڈر لائننگ کون کون سے جملے کروائے ہیں. وہ جملے جو آپ کو انڈر لائن کروائے ہیں سید سلیمان ندوی کے تعارف میں، وہ آپ نے پہلے وہ لکھنے ہیں. سید سلیمان ندوی کے تعارف میں جو میں نے آپ کو انڈر لائن کروائے ہیں جملے، یہ والے جملے آپ نے اس میں لکھنے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، تعلیم حاصل کہاں سے کی، ایوارڈ کون سے ملے، کتابیں کون سی لکھیں. یہ بیٹے آپ نے 2-3 لائنیں مصنف کا تعارف کروا دینا ہے. بیٹے سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اچھا مصنف کا تعارف لکھ کے اب یہ تشریح ہے جو آپ نے کم از کم 1.5 پیج کی کرنی ہے. کیا 1.5 پیج کی؟ اچھا اب مصنف کا تعارف لکھا، پھر اس کے بعد آگے سنیں جو پیراگراف آپ کو آیا ہے. فار ایگزامپل اس سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف آ جاتا ہے، لائک آپ کو یہی آ جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پیراگراف کو اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے، سادہ لفظوں میں لکھ کر پھر اس کے بعد آپ نے جو باقی سبق ہے پورا، تو باقی سبق میں سے مزید باتیں وہ آپ نے اس کے بعد لکھ دینی ہے. آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام کے اندر ہمسایوں کے ساتھ اس طرح سلوک تھا، اور نہ صرف ہمسایوں سے کرتے بلکہ باقی لوگوں سے بھی کرتے، اور جب باقی لوگوں سے کریں گے تو آپ باقی یوں سمجھ لیں کہ پھر اس کے بعد آپ نے سبق کا پورا خلاصہ وہ آپ نے اس کے اندر لکھ دینا ہے. کیا تشریح کرتے ہوئے وہ آپ نے اس کے اندر. اچھا لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، صرف خلاصہ نہیں لکھنا بلکہ آپ نے ساتھ ساتھ حوالہ بھی دینا ہے. یعنی جیسی آپ بات کریں ویسا آپ نے حوالہ بھی ساتھ دینا ہے. مثلا اگر آپ یہ بات کریں کہ آقا علیہ السلام کا اخلاق بہت اچھا تھا تو ساتھ آپ حوالہ دے دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. تو یہ ایک حدیث لکھ دیں گے. پھر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، پھر اگلی کوئی بات کرنے لگے ہیں اسی سبق کی، اس سے متعلق آپ نے کوئی اور حوالہ دے دینا ہے. پھر کوئی اگلی بات کرنے لگے ہیں اس سے متعلق کوئی اور حوالہ دے دینا ہے. تو یعنی کم از کم آپ کے 2 سے 3 حوالہ جات وہ تشریح کے اندر ہونا ضروری ہیں. اب وہ جو حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں لکھوا رہا ہوں. میں نوٹ کروا دوں کہ کون کون سے حوالہ جات لکھے جا سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے بیٹے بہت آسان انداز میں بہت ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات سمجھا دی کہ تشریح کیسے کرتے ہیں. سیشن پورے ہو جاتے ہیں بیٹے، بچوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ تشریح کا سوال بھی آنا ہے کہ نہیں آنا اسکولوں میں. جی بیٹا وہ کچھ وہ حوالہ متن اسی کی ہیڈنگز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حوالہ متن اس کی ہیڈنگ ہے. یہ جو 2 اگلے پوائنٹ ہے اس میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اچھا اب وہ حوالہ جات کون کون سے دیے جا سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو سادہ سادہ لکھوا دیتا ہوں. ایک آپ یہی لکھ لیں جو میں نے آپ کو پہلا لکھوایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تم میں سے شاباش تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے. سب سے بہترین ہے. ایک بیٹے آپ یہ حوالہ دے دیں. اس کے بعد اسی طرح آپ ہمسایوں کے حقوق کی بات کرنے لگے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو ہمسائے کے
حق میں بہتر ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے، اچھا پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر اسی طرح آپ بیٹے مہمانوں کی بات لکھنے لگے ہیں کہ آقا علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے، تو آقا علیہ السلام نے اس بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مہمان نوازی نہ کرے، جو شخص مہمان نوازی نہ کرے اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ جو شخص مہمان نوازی نہ کرے اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ پھر آپ اینڈ پر چلے گئے، میں نے اب آپ کو دو حوالہ جات منیمم لکھے، میں نے آپ کو 4 لکھوا رہا ہوں۔ آپ اینڈ پر چلے گئے، مجھے بتائیں گے آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ سبق کا اینڈ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے یا کس چیز کا تذکرہ کیا گیا اس سبق کے اینڈ پر؟ دیکھ کے بتا دیں۔ ہاں بولے کس کی بات کی گئی ہے اینڈ پر؟ شاباش، ویسے تو یاد ہونا چاہیے، آپ نے سبق بھی لکھ لیا، سوال جواب بھی لکھ لیے، اینڈ پر کس چیز کا واقعہ ہے؟ کس کی بات ہے؟ آخرت کی بات ہے، قبر کی بات ہے۔ تو آپ یہاں حوالہ دے دیں۔ اب آخری بات اب کرنے لگے تو آپ بتا دیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہر جان نے ہر ایک نے جانا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو آپ نے بیٹا یہ حوالہ جات دے دے کر اس طریقے سے آپ نے اس سبق کو مکمل کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنی۔ اگر آپ حوالہ جات نہیں دیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اب 5 نمبر کا ایک پیراگراف، 5 نمبر کا ایک پیراگراف، 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ تو اس لیے اس ترتیب کے ساتھ بتاؤ، جب آپ کو بات کو ختم کرتے ہیں مجھے بتاؤ، سب سے پہلے جب اگر آپ کو اقتباس کی تشریح آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حوالہ متن میں کتنی چیزیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اس کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر آپ نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ مصنف کا تعارف، پھر کیا لکھنا ہے؟ اس آئے ہوئے پیراگراف کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، پھر آپ نے باقی مزید باتیں اس کی کر کے، لیکن جب آپ وہ خلاصہ لکھ رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، تو جیسی بات ہو ویسا ساتھ آپ نے حوالہ بھی دینا ہے۔ وہ حوالہ جات یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ کر لیں گے یہ سوال؟ بولیے۔ کل آپ نے گھر سے اپنی مرضی سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کر کے لانی ہے، کسی ایک پیراگراف کی تشریح کر کے لانی ہے، وہ میں چیک کروں گا، ٹھیک ہے؟ جو بچے میرے ویڈیو لیکچرز کو دیکھتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ اسی پیٹرن پر گھر میں اپنی پریکٹس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ اس کی گئی پریکٹس کو مجھے دکھانے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کسی قسم کی رہنمائی لینا چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی وہاں پر موجود ہے، آپ رابطہ کر کے ضرور رہنمائی لے سکتے ہیں۔